کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ولاگنگ کر رہی ہیں، یہ گاڑی میں، یہ گارڈن میں، کبھی گھر کبھی باہر، یہ کیسا اسلام ہے؟ اللہ کی قسم، اگر میں پل پل بھی ہر وقت بھی درپیش مسائل پر بات کروں تو پھر بھی کور نہ ہو سکیں۔ بس کیجئے، اس جھوٹے خول کو اتار پھینکیے۔ ہمارے دشمن ہمارے خلاف اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کی قوانین بنائے جائیں وہ ہماری آسان عام اردو زبان میں ہوں تاکہ عوام کو سمجھ آئیں، اور جنہوں نے کرنا ہے وہ اس کے مطابق کر بھی سکیں۔ سمجھ نہیں آئیں گے تو پھر کریں گے کیسے؟ کسی قانون کو کسی قوم پر نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا نام، شرائط سب قومی زبان میں بتائی جائیں تاکہ عوام کو اپنا نفع نقصان معلوم ہو اور وہ ویسے کر بھی سکیں۔ اور ہر ملک میں تقریباً یہی قانون ہوتا ہے، مگر جو قانون ملک والوں کے لیے نہیں، عوام کے مفاد میں نہیں، بلکہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو عوام کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ وہ بس انہی بیرونی آقاؤں کی زبان میں بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ پاکستان میں ایسے سارے قوانین انگلش اور پھر انگلش کے بھی کوڈ ورڈز میں مشکل ترین ٹرمز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، جس سے بیرونی ایجنڈا، پروپوگنڈا تو کامیاب ہو جاتا ہے، مگر عوام کو اس کے امپلیمنٹ تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہی LGBTQ کا معاملہ ہے۔ اکثریت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسی ٹرمز ہیں، ان کے معنی مطالب کیا ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بتایا گیا کہ یہ عورت اور مرد کے بیچ جو لوگ ہوتے ہیں، انٹرسیکس، ہیجڑے، مخنث، یہ ان کے حقوق کے تحفظ کا قانون ہے۔ حالانکہ یہ ان کے حقوق کے تحفظ کا نہیں ہے، کیونکہ ان کو اگر حقوق دینے ہیں، تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے، روزگار دینا ہے، اپرچونٹیز، جاب، بزنس، کیریئر، تو انہیں یا مردوں کی فیلڈ میں یا عورتوں کی فیلڈ میں رکھا جائے گا تاکہ وہ بھی نارمل زندگی گزار سکیں، کیونکہ وہ بھی نارمل ہیومن بینگ ہیں۔ لیکن ہوا یہ، ہر شخص کو یہ آزادی دے دی گئی کہ وہ جو چاہے اپنی آئیڈینٹی لکھوائے، یعنی اگر اسے عورت بننے کا شوق ہو تو وہ نادرا جائے اور اپنے آپ کو فیمیل لکھوا سکتا ہے، اور اگر اس کو مرد بننے کا شوق ہے تو وہ اپنے آپ کو میل لکھوا سکتا ہے، اور سب اس کو تسلیم کریں گے۔ حالانکہ کسی کے کہے کا نہیں بلکہ حال کا، حلیے کا اعتبار کیا جائے گا۔ جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے، کوئی مفاد بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسری جنس کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہی ہوا جب ٹرانسجنڈر ہونے کی آزادی دی گئی کہ جو چاہے، جیسی چاہے اپنی جنس تبدیل کرائے، خواہ آپریشن کے ذریعے، طبی طور پر، میڈیکلی یا آفیشلی، جو بھی چاہے، نادرا سے جا کر اگر کوئی میل سے فیمیل بننا چاہے، فیمیل سے میل بننا چاہے، یا آپریٹ کرا کر وہ جو بھی جنڈر چوز کرے، یہ اس کا اختیار ہوگا۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب سے یہ ٹرانسجنڈر کا قانون بنا، ہزاروں عورتوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا اور ہزاروں مردوں نے اپنے آپ کو عورت۔ اب دیکھیے کہ اصل میں فزیکلی جو مرد ہوں اور عورت بن جائیں، وہ معاشرے میں کتنے بگاڑ لائیں گے۔ یعنی اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں عورتوں میں تو بھی نقاب نہ اتاریں کہ ان میں کوئی ٹرانسجنڈر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اصل میں مرد اور بنا وہ عورت۔ ہماری عزتیں، عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، نہ عورتوں کی چار دیواری میں نہ باہر۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک عورت کو نصف پراپرٹی مل رہی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو وراثت میں سے آدھا مل رہا ہے۔ وہ آرام سے ٹرانسجنڈر قانون کی آڑ میں اپنے آپ کو مرد لکھوائے یا آپریٹ کرائے اور ڈبل پراپرٹی لے جائے۔ نہ حق کے وراثت محفوظ ہے، نہ عزت عصمت محفوظ ہے۔ ہزاروں مرد عورتیں بن چکے۔ بتائیے کہ اب عورتیں کہاں جائیں اور مرد کہاں جائیں؟ یہ ہے ٹرانسجنڈر کا قانون، یعنی جنس جو چاہو لکھواؤ، جو چاہو خود کو بناؤ۔ یہ اختیار حضرت انسان کو نہیں ہے،
یہ رب کی تخلیق ہے. کوئی جو چاہے بن جائے یہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے. یہ رب کی تخلیق ہے. جسے چاہے مذکر بنائے، جسے چاہے مؤنث بنائے، اور جس کی تخلیق کے حوالے سے کوئی جنس میں نقص ہے، کمی ہے، تو اس کا معائنہ کر لیا جائے. اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ جی اب کسی کی جنس کا اختیار کسی میڈیکل ٹیم کو دیا جائے، علماء کو دیا جائے. تو جو بیمار ہوتا ہے یا جس میں کوئی نقص ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے مسجد، ہاسپٹل، یہیں جائے گا جہاں علاج ممکن ہے، جہاں حل موجود ہے. یہ کہہ دینا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ اس کا بھی خیال نہیں ہے. انٹرسیکس یعنی عورت اور مرد کے بیچ میں جو ہے اس کا حکم، اور ٹرانسجنڈر اپنی مرضی سے اپنی جنس متعین کرنا، اس میں فرق ہے. ہجڑوں کے حقوق کے لیے ٹرانسجنڈر کا قانون یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب ہم سب کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم پر جو قانون نافذ کیے جاتے ہیں وہ ہماری زبان میں ہونے چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا، تاکہ ہم کر بھی سکیں. جس زبان میں، جس اصطلاح میں یہ قانون بنائے، نکالے، لگائے جاتے ہیں وہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں جن کے حکم سے یہ قانون بنتے ہیں، ہمارے لیے نہیں.